نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے طریقے سے متعلق جہاں تک حافظ صاحب آپ کا سوال ہے تو پہلے تو عرض کرنا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پائجامہ پہننا ثابت نہیں ہے. آپ نے بذات خود پائجامہ پہنا نہیں ہے، گو کہ پہننے کو پسند فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، خود ضابطاً نہیں فرمایا ہے. تو اس سلسلے میں پائجامے کے سلسلے میں آپ کا عملی نمونہ کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں تو عرض کرنا ہے کہ پائجامہ پہننا آپ سے ثابت نہیں، آپ تہبند باندھا کرتے تھے. اب تہبند باندھے یا پاجامہ پہنے، بہرحال نیچے کے حصے کو ڈھانکنے کے لیے دونوں بھی کام کرتے ہیں. تو اب اس میں حضور پاک علیہ السلام کی سنت کریمہ کیا ہے؟ تو سنت مبارکہ جو روایتوں سے ملتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام تہبند جو باندھا کرتے تھے، یہ صحابہ کرام باندھا کرتے تھے، یا احرام کے موقع پر جس طرح سے تہبند باندھی جاتی ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ جو ناف کا جو حصہ ہے وہاں سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ داخل سطر ہے. البتہ اس میں فقہا کے مابین اختلاف ہے کہ جو ناف کا جو سوراخ ہے بمبی وہ آیا داخل سطر ہے یا نہیں ہے. بعض فقہا کا یہ رجحان ہے کہ یہ بھی داخل سطر ہے. علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ جو مؤلف ہدایہ ہے، وہ ہدایہ جلد سوم میں یعنی چہارم میں، گویا کہ جلد دوم کا جزء رابع جو ہے ہدایہ اخیرین کی چوتھی جلد میں کتاب الکراہیت میں اس پر بحث بھی کی ہے. انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بعض فقہا کا یہ نقطہ نظر ہے کہ داخل سطر ہے، بعض کا یہ ہے کہ داخل سطر نہیں ہے. ان کا رجحان تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ داخل سطر نہیں ہے، بلکہ دوسرے فقہا نے اس کو داخل سطر قرار دیا ہے. تو بہرحال یہ اس علمی مسئلے کو ذکر کرنے کی غرض یہ ہے کہ اب باندھیں تو اب عام طور پر تہبند اگر باندھتے ہیں تو اوپر سے تہبند اوڑھنے کی صورت میں اوپر کا حصہ ہٹ جا سکتا ہے، تو وہ حصہ کھل جائے گا. اس لیے وہاں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ تہبند کو جب باندھے تو ناف کے اوپر سے باندھے، بمبی نظر نہ آئے، اوپر سے باندھ لینا چاہیے. ہو گیا یہ مسئلہ تہبند کا. اب آپ پاجامہ پہنتے ہیں تو اوپر سے قمیض بھی پہنتے ہیں، اندر سے بنیان بھی پہنتے ہیں، تو اس میں گنجائش رکھی گئی ہے، چاہے آپ پاجامہ ناف کے اوپر سے باندھے یا بالکل ناف کے برابر باندھے یا اس سے قدرے کچھ نیچے باندھے، اس میں شرعی تینوں میں بھی گنجائش ہے، کوئی حد بندی اس سلسلے میں منقول نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ اگر اوپر کا حصہ کھول دیا جائے یعنی بنیان یا کرتا نکال دیا جائے، تو ایسے وقت میں اگر ہمارا پاجامہ بمبی کے نیچے اگر ہوتا ہے تو پھر یہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ ممانعات کی حد میں ہم آ جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہمیں بنیان یا کرتا اتارنا ہے تو پھر اس پاجامے کو اچھی طرح سے ناف کے اوپر کر لینا چاہیے. اگر اوپر سے ہم کپڑا اوڑھے ہوئے ہیں، بنیان یا کرتا وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں پاجامے کے لیے ہمیں شرعی کوئی حد بندی نہیں ہے، حزب سہولت باندھ سکتے ہیں. کسی کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، اس وقت ناف پر باندھنے میں تھوڑی دقت اور زحمت ہوتی ہے، قدرے نیچا بھی کر لے سکتے ہیں. مگر کب؟ اگر بنیان یا کرتا نکالا جائے تو ایسی صورت میں بے ستری ہونے نہ پائے، بمبی دکھنے نہ پائے، تب تو ہر حال میں اس کے اوپر ہونا چاہیے، چاہے پاجامہ پہنے، تہبند پہنے یا پتلون پہنے یا کچھ بھی پہنے. لیکن اگر اوپر سے کوئی اور کپڑا اوڑھے ہوئے ہوں تو وہ قدرے نیچے ہو جاتا ہے، تو شرعی ممانعات میں نہیں آتا ہے.